أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثمانية أزواج 8 جوڑے ہیں من الضأن اثنين بھیڑ دمبے سے 2 ومن المعز اثنين اور بکری بکرے کی 2 قسمیں قل کہہ دیجئے الذکرین کیا دونوں نر حرم اللہ نے حرام کیے ام الانثیین یا دونوں مادہ اللہ نے حرام کیے ام اشتملت علیہ یا وہ کہ مشتمل ہے اس پر الحام الانثیین 2 ماداؤں کے رحم نبئونی تم مجھے بتلاؤ بعلم علم سے ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہتے ہو ومن الابل اور اونٹ سے اثنین 2 قسمیں ومن البقر اثنین اور گائے سے 2 قسمیں قل کہہ دیجئے الذکرین کیا 2 ان کے نر حرم اللہ نے حرام کیے ام الانثیین ان کے 2 مادہ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو کہ مشتمل ہیں اس پر دونوں مادہ کے رحم ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا جب حکم دیا تمہیں اللہ نے اس کا فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہوگا ممن افترا اس شخص سے جس نے گھڑا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ لیضل الناس بغیر علم تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم لوگوں کو۔ تو گزشتہ آیتوں میں حلال حرام کی باتیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا کچھ کو حلال کر لیا اور اسی طرح کہا کہ یہ جانور اس کا گوشت اس کا دودھ مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے اور یہ جانور یہ دودھ یہ گوشت یہ مردوں عورتوں سب کے لیے حلال ہے اور اسی طرح مختلف باتیں انہوں نے اپنی طرف سے حلال حرام کی مقرر کر لیں اور گزشتہ آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جو اللہ نے حلال چیزیں بطور رزق کے تمہیں دی ہیں وہ چوپائے ان میں ایسے بھی ہیں جن پہ تم سامان اٹھاتے ہو ایسے بھی ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں زمین سے مل کے چلتے ہیں تو جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال سمجھ کے اس کو استعمال کرو اور انہی میں سے 8 ازواج 8 جوڑے ہیں
8 قسم کے جانوروں کے جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، ضان کہتے ہیں جو اون والے جانور ہیں، جیسے چھوٹے قد کے دمبا، بھیڑ، چھترا، بھیڑ کی قسم کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں یہ سب ضان میں شامل ہیں۔ تو من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے کی قسمیں 2 یعنی نر اور مادہ، یہ دونوں۔ ومن الماعز، ماعز کہتے ہیں بکری کو، یعنی بکری کی قسم کا اس قد کاٹ کا وہ جانور جس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، اون نہیں بال ہوتے ہیں۔ ضان اون والے اور ماعز یہ بالوں والے جانور جیسے بکرا، بکری وغیرہ۔ تو بکری کی قسم سے اثنین، دونوں، ان کا جوڑا نر اور مادہ۔ قل اذکرین، تو یہ تو اللہ نے حلال کیے تمہارے لیے، اب تم نے خود ان میں تقسیم کی ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، اذکرین، کیا ان بھیڑ، دمبے اور بکری وغیرہ ان کی جو نر مادہ قسمیں 2 ہیں، کیا اذکرین ان میں 2 نر اللہ نے حرام کیے، یعنی دمبا اور بکرا اللہ نے حرام کیا ہے، امیل انثیین، یا حرمت مادہ کی طرف سے ہے کہ ان کا جو مادہ ہے وہ حرام ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کی حرمت ان کے جو 2 مادہ ہیں ان کے پیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کہ جو چیز ان کے پیٹ سے نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے۔ یہ اب تم ہمیں سمجھاؤ کہ جو تم حلال حرام کے خود مسئلے گھڑ رہے ہو، تو یہ حرمت نر کی طرف سے ہے، مادہ کی طرف سے ہے، یا مادہ کے پیٹ کی وجہ سے یہ حرمت آتی ہے؟ نبئونی بعلم، تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کسی علم کی بات سے، دلیل سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل، اسی طرح 2 قسمیں اونٹ سے بھی ہیں، نر اور مادہ۔ ومن البقر، اور اسی طرح 2 قسمیں ہیں بقر، گائے بیل سے۔ بقرہ، اس کا یہ مطلق گائے کی جنس سے جو بھی مادہ ہو، نر ہو، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی میں شامل ہے یہ بھینس وغیرہ، اس لیے کہ عربی لغت کی جتنی معتبر کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس ہے، عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے، اسی لیے اس پہ بھی گائے پہ قیاس کر کے اس کو بھی حلال قرار دیا گیا، بھینس کو، بھینسے کو۔ تو ان کا بھی یہی حکم ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کی قسمیں جو 2 ہیں، نر اور مادہ۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، اذکرین، کیا ان کے 2 نر حرم اللہ نے حرام کیے، اونٹ اور گائے بیل، امیل انثیین، یا ان کی 2 مادہ اونٹنی اور گائے یہ اللہ نے حرام کیے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ حرمت اونٹ اور بیل کی قسم میں یہ حرمت اونٹنی اور گائے کے پیٹ کی وجہ سے آ رہی ہے، جو تم نے جو بنا لیے ہیں اپنی طرف سے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، کہ یہ جانور فلاں کے نام پہ وقف ہے اور اس کا دودھ اب کوئی استعمال نہیں کرے گا، یا اس کا دودھ جو ہے مرد استعمال کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی، عورتیں کریں گی، مرد کریں گے، سب اکٹھے کریں گے۔ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے کہ یہ مردوں کے لیے حرام، یہ عورتوں کے لیے، یہ کس وجہ سے حرام تم کر رہے ہو؟ یہ نر کی وجہ سے حرام قرار دے رہے ہو، مادہ کی وجہ سے حرام قرار دے رہے ہو، یا اس وجہ سے یہ حرمت کے حکم بتلا رہے ہو کہ جو چیز کسی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ حرام ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ حرمت ہے اس وجہ سے کہ جو مشتمل ہوتا ہے رحم ماؤں کے پیٹ میں۔ ام کنتم شہداء،
تو کیا تم موجود تھے، حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، کیونکہ مشرک ان چیزوں کی بابت کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بات اپنی ہوتی تھی اور کہتے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب یہ حکم اللہ نے دیا تھا تو تم اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے؟ کیونکہ یہ لوگ نبوت کے تو قائل ہی نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے وہ وحی نبی پر بھیجی اور نبی نے ان کو آگے بتایا۔ یہ تو نبی کے قائل ہی نہیں تھے، آسمان سے وحی کے اترنے کے قائل نہیں تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تم اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ یہ اللہ کا حکم ملا تمہیں کہاں سے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تم اللہ کے پاس تھے، لیکن جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فمن ازلم، تو اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، جہالت سے اور غلط باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرے، کوئی علم کی بات ہی نہ ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یہ بات پکی اور تحقیقی ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ ظلم پہ چلتے ہیں اور ڈٹ کے خدا کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں اور نبی کے طریقوں کے خلاف اور ان کے راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے اور ان کو اللہ کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں سجاتے۔